اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ ہمارے بہت ہی سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب وہ اپنے باپ یعنی چچا آزر سے بولے، اے میرے باپ، تو ایسے بت کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، پھر تو لعنت و عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ آزر نے جواباً کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے لا تعلق ہو جا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم نے فرمایا، بس تجھے دور سے سلام ہے، یعنی اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود میں عن قریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش یعنی ہدایت کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور ملک شام کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور وہاں میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بدنصیب نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن بتوں کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان سے جدا ہو گئے اور ملک شام ہجرت کر گئے تو ہم نے انہیں اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی یعنی کثیر مال و اولاد سے نوازا، اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی کہ ہر دین والے ان کا احترام کرتے ہیں۔